آپ اتنا زیادہ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا. کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا. دو بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے اور دو بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رو جائیں گے, گر جائیں گے اور دو زانوں میں بیٹھ جائیں گے. اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ حدیث آگے بتاتے ہیں تو زاروں قطار رونے لگ جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی تو آپ مسکرا رہے تھے اور اب آپ رونے لگ گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, وہ دو بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کریں گے, اس میں سے جو ایک بندہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرے گا, عرض کرے گا یا اللہ پاک یہ جو میرا دوسرا والا بھائی ہے نا, یہ جو دنیا کے اندر مجھ پر ظلم کرتا تھا اور میں مظلوم ہو چکا ہوں, یہ ظالم ہے, تو اس کو جہنم کے ٹھکانہ جو ہے یا اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرنا. میں نے اس کو دنیا کے اندر معاف نہیں کیا تھا, میں نے روزے رکھے, نماز تراویح پڑھی, عبادت کی, تلاوت قرآن کی, لیکن آج میزان عمل ہے یا اللہ یہ حقوق العباد بھی تیرا حکم تھا کہ حقوق العباد ادا کرنا چاہیے, اس نے میرا حق دنیا کے اندر مارا ہے, تو اسے معاف نہیں کری ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ یہ تو بیچارہ شخص ہے, اس کے پاس تو کوئی نیکیاں بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر رحم آئے گا, اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو بیچارہ ہے, اس کے پاس تو کوئی نیکیاں بھی نہیں ہے, اب کیا کروں؟ تو وہ بندہ کہے گا پھر یا اللہ جو میرے گناہ ہیں اس کے سر پہ ڈال دے, جو میرے گناہ ہیں وہ اس کے سر پہ ڈال دے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا چلو ٹھیک ہے کہ تمہارے جو گناہ ہیں اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں, لیکن اس سے پہلے دیکھو تمہیں سامنے کیا نظر آ رہا ہے. وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تو سونے کے محل نظر آ رہے ہیں. انس بن مالک روایت کرتے ہیں, عمر فاروق اعظم بھی گواہ اس حدیث کے. اب پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک فرمائے گا وہ سامنے دیکھو تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. تو وہ بندہ کہے گا سامنے مجھے سونے کے محلات نظر آ رہے ہیں. اب وہ بندہ عرض کرے گا یا اللہ پاک لیکن یہ پیغمبروں کے لیے ہے یا صدیقین کے لیے ہے یا شہداء کے لیے ہے؟ تو اللہ پاک فرمائے گا نہ تو یہ پیغمبروں کے لیے ہے, نہ یہ شہداء کے لیے ہے, نہ یہ صدیقین کے لیے ہے, اور نہ یہ کسی نبی کے لیے. تو وہ عرض کرے گا یا اللہ پاک پھر کس کے لیے جنت کے محلات ہیں, یہ سونے کے محلات ہیں, یہ آراستہ, یہ آسائش کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جو اس کی قیمت کو ادا کر دے گا. تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ پاک میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو اس قیمت کو ادا ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے اس بھائی کے حقوق کو معاف کر دے, اپنے اس بھائی کے حقوق کو معاف کر دے, قربان جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا اپنے اس بھائی کے حقوق کو معاف کر دے, یہی قیمت ہے. اب وہ کہے گا یا اللہ پاک اس بھائی کے حق کو بھی معاف کر دیا اور سب کو میں نے معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے پھر تو جنت کا راستہ طے کرتا جا, تو جنت میں داخل ہو جا. اب وہ بندہ اکیلا جنت میں جا رہا ہوگا, فرشتے روکیں گے, وہ بندہ کہے گا میں تو جنت میں جاؤں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جنت میں اکیلا کیوں جا رہا ہے, اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو بھی داخل جنت فرما دے. تو دنیا میں اگر ہم ایک دوسرے کے حق معاف کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو آج روزہ رکھ کے اگر ہمارے دل میں کسی کے دل میں کینہ ہے تو نکال دے کینہ, اگر بغض بھرا ہوا ہے تو بغض نکال دیں. یہ بغض بھرا ہوا ہوتا ہے, برائی بھری ہوئی ہوتی ہے, تو پھر یہ کینہ بن جاتا ہے دل کے اندر برائی. سامنے تو ہم ملتے ہیں وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے, لیکن پھر تیسرا بندہ کھڑے ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی برائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. کوشش کریں اس رمضان المبارک میں اگر ایک دوسرے کے دل میں ہمارے کینہ ہے تو وہ ہم نکال دیں تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کی برکتیں حاصل ہو سکیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے صدقے اس بندے کو داخل جنت فرمایا ہے نا, یہ عشرہ رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور ہم اگر کسی کو معاف کر دیں گے تو کیا ہم اس پر رحم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. اللہ پاک جبار, قہار, وہاب, رزاق, فتاح ہو کر, جلال والا ہو کر, حساب و کتاب لینے والا ہو کر, اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما رہا ہے.